ساس یہ چاہتی ہے کہ گھر میں اس کی بیٹی کا حکم چلے، بہو کا حکم نہ چلے۔ بہو کی اگر کوئی بات سامنے آئے اور بیٹی کی کوئی بات سامنے آئے تو ساس یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تائید کروں اور بہو کی مخالفت کروں، اور اسی مخالفت کی وجہ سے بہو ساس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو ساس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس غلطی کی طرف بھی دھیان دے کہ وہ سچ کا ساتھ دے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بہو ہو، نہ کہ بیٹی کو ترجیح دے اپنی بہو پر۔ اگلی غلطی یہ ہے کہ ساس گھر میں اپنے وقار کو برقرار رکھے۔ اکثر ساس یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا گرا دیتی ہے کہ بسا اوقات گھر کے داماد یا بہو اس ساس سے بات کرنا تو دور، اس کے سامنے بھی آنا پسند نہیں کرتے۔ بہو یہ چاہتی ہے کہ میں ساس کے قریب بھی نہ جاؤں، اس لیے کہ میں اس کے سامنے سے بھی گزر جاؤں تو وہ مجھے کچھ طعنہ دے دے گی، کچھ برا کہہ دے گی۔ تو اپنی عزت کو، اپنے وقار کو برقرار رکھے۔ بہو یہ خواہش کرے کہ میری ساس میری ماں کے درجے میں اس کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، اس سے کچھ دل لگی کی گفتگو کروں، کچھ واقعات میں ان سے سنوں اور وہ مجھے سنائیں۔ تو ساس اپنے وقار کو، اپنے عزت کو، اپنے مرتبے کو برقرار رکھے اپنی بہو کے ساتھ۔ ایسی کوئی نازیبہ حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ اپنی بہو کی نظروں میں گر جائے۔ معزز ناظرین، ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ساس کے تعلق سے باتیں عرض کی جا رہی ہے، اس میں بہو بھی شامل ہے اور داماد بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف بہو کے بارے میں کہی جا رہی ہے، بلکہ داماد کی بھی ساس ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں داماد کے تعلق سے بھی، کہ اپنی بہو کا جیسا خیال رکھنا ہے، بہو کے تعلق سے جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ داماد پر بھی یہ باتیں لاگو ہوتی ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بہو کو کچھ اختیارات دے دیں کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھیں، کسی جگہ پر آرام کریں، یا کہیں جانے کی اجازت اگر ہو تو اجازت سے وہ اجازت لے کر جائیں، یا کچھ اچھے کپڑے پہننا چاہے تو پہنے، یا کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکیں۔ لیکن ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بہو وہی کپڑے پہنے، وہی لباس اپنے جسم پر زیب و تن کرے جو میں چاہوں گی۔ یہ ساس کی اکثر غلطی ہوا کرتی ہے۔ کبھی بہو کی چپل ٹوٹ جاتی ہے تو ساس یہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی اور میں آپ کے سائز کا چپل لے آؤں گی، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ جائیں اور چپل خریدائیں۔ ہاں، محبت میں اگر بہو کہہ دے کہ امی جان آپ لے آئیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ساس ظلم نہ کرے کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، بلکہ آپ ایک خادمہ ہیں، آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، ایسا ہرگز نہ کرے۔ یہ ساس کی غلطی ہوا کرتی ہے۔ اگلی غلطی یہ ہے کہ ساس کو چاہیے کہ وہ بہو پر نیت اچھی رکھے۔ یہ یہاں کیوں بیٹھی، ایسے کپڑے کیوں پہنی، فون پر کس سے باتیں کر رہی ہے، یہ کیا کام کر رہی ہے، گھر میں کمرے میں اتنی دیر کیوں سو گئی ہے، دروازہ اندر سے لگا ہوا ہے تو یہ کیا کر رہی ہے، یہ آج اس نے کھانا کیوں پکایا ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ تو ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو پر نیت اور گمان اچھا رکھے۔ پہلی بات تو میں نے عرض کی تھی کہ گمان کے تعلق سے، اور دوسری بات بھی یہی ہے کہ نیت اچھی رکھے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، داماد گھر میں تشریف لاتے ہیں، یا پھر اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو بہو گھر میں آتی ہے، تو ماں یہ چاہتی ہے، یعنی ساس یہ چاہتی ہے کہ یہ تو میرا چھوٹا بیٹا ہے، جبکہ اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن میرا چھوٹا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میرا معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بیٹی کی بھی شادی ہوتی ہے، گھر میں داماد آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ماں یہ چاہتی ہے کہ یہ میری بیٹی چھوٹی بیٹی ہے، بہت کم عمر میں ہم نے شادی کی تھی، چھوٹی بیٹی ہے، ناسمجھ ہے، کم عقل رکھتی ہے، اتنی ہوشیار نہیں ہے۔ اس طریقے کے الفاظ اپنے بیٹے یا پھر اپنی بیٹی کے سسرال میں ہرگز نہ کہیں کہ یہ میرے چھوٹے ہیں۔ چھوٹے اس وقت ہوتے ہیں جو بالکل نابالغ ہوتے ہیں، یہ تو بڑے ہیں، صاحب سمجھدار ہیں، جن کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ماں کی نظر میں وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل میں جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا چھوٹا ہے تو ہماری بیٹی بھی چھوٹی ہے، ہماری بیٹی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ کے بیٹے سے غلطی ہوئی۔ تو ساس کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹی یا بیٹے کو چھوٹا نہ سمجھے بلکہ صاحب سمجھ سمجھے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اکثر ساس یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ زبان سے استعمال کرتی ہے جو دلوں کو چیرتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف پار ہو جاتے ہیں، اور دو معنی والی بات کرتی ہے۔ ساس اتنی ہوشیار ہوا کرتی ہے کہ وہ دو معنی بات کرتی ہے، بہو کو طعنہ بھی اس انداز میں دیتی ہے
کہ اس کے دل کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور پھر ہنسی خوشی سامنے رہا کرتی ہے۔ اور اگر بیٹے کے سامنے بیوی شکایت کر دے کہ آپ کی امی نے ایسا کیا ہے، تو ماں اتنی چالاک ہوتی ہے، یعنی ساس کا جملہ اتنا ہوشیار ہوا کرتا ہے، وہ فوراً یہ کہہ دیتی ہے ارے میں نے تو مذاق کیا تھا، حالانکہ وہ بات بھی کہتی ہے لیکن بات کو دوسرے معنی میں لے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو مذاق میں یہ بات کہی تھی۔ تو ساس دو معنی والے بات نہ کرے، دو ٹوک بات کہیں، اگر غلطی ہو تو فوراً اصلاح کر دے، لیکن ایسے بات ہرگز نہ کرے کہ بیٹے سے ایک بات کہہ رہی ہے اور بہو سے ایک بات کہہ رہی ہے، ایسا ہرگز نہ کرے۔